ملک میں الیکشن 8 فروری 2024 کو ہوں گے. سپریم کورٹ نے انتخابات کی تاریخ پر مہر لگا دی. صدر اور الیکشن کمیشن کے اتفاق کے بعد حکم جاری. حکومت 8 فروری کو الیکشن یقینی بنائے. الیکشن کمیشن انتخابی شیڈول کا اعلان کرے. عوام کو منتخب نمائندوں سے دور نہیں رکھا جا سکتا. امید ہے ہر ادارہ پختگی اور سمجھ کے ساتھ چلے گا. اٹارنی جنرل نے صدر کے دستخط شدہ کاپی پیش کی. عدم اعتماد کے بعد سیاسی بحران پیدا ہوا. صدر کا عدم اعتماد کے بعد اسمبلی تحلیل کرنا غیر آئینی تھا. غیر آئینی طور پر اسمبلی تحلیل کرنا غداری ہوتا ہے. سپریم کورٹ کا الیکشن کیس میں حکم نامہ. صدر کے پاس اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں تھا. حیران کن طور پر انہوں نے اسمبلی تحلیل کی. آئین سے انحراف کا آپشن کسی کے پاس نہیں. جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ایک اس قسم کی سیاست کا تھا جس میں ان کے لیے تو لیونگ پلینگ فیلڈ باقی سب کے لیے نہ ہونے کا ایک سوچ تھا. بہت بڑا کامیابی ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ فیبرری 8 کو الیکشن ہوگا. سب کو الیکشن کا چاند مبارک ہو. بہتر ہوتا عدلیہ کو مداخلت نہ کرنا پڑتی. عدالت نے کہا ہے تو الیکشن 8 فروری کو ہوگا. بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو. کہا ہم لیول پلینگ فیلڈ ملنے کی امید کیوں رکھیں. ہمیں کسی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. پی ٹی آئی سے اتحاد کا فیصلہ نہیں ہوا. اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی. ہم نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے. پاکستان کو ایک مرتبہ پھر ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے. سابق وزیر اعظم نواز شریف پرعزم کہتے ہیں کہ ملک کو مہنگائی بے روزگاری کے گرداب سے نکالیں گے. وہ وقت دور نہیں جب عوام کی مشکلات ختم ہو جائیں گی. عام انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے. جب اس فورم نے which is again a constitutional body and represents the federation as well as the provinces, ہمیں اس کو بھی سامنے رکھنا ہوگا. جب ہم یہ سمجھتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن کروا دینے چاہیے تھے تو وہ بھی ود آل ڈیو ریسپیکٹ غیر آئینی سوچ ہے. جب ایک دفعہ سینسز فائنلائز ہو جائے اور کونسل آف کامن انٹرسٹ اس کو اپروو کر دے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. آئین بہت کلیئر ہے کہ اس کے بعد اس کو ڈی لیمیٹیشن کرنا ہے. ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا بھی شکوہ. کون نہیں چاہتا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو. ہم نے الیکشن کی زیادتی پر وائٹ پیپر ایشو کیا تھا. 35 پنکچر والی بات جھوٹی تھی. پی ٹی آئی پر بھی تنقید. کہا اگر آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام ڈی ریل کیا تو پی ڈی ایم پر الزام نہیں لگا سکتے. اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 9-10 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 2014 میں جب چین کے صدر کو آنے سے روکا گیا تھا یہ وہی ماسٹر مائنڈ ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب اس ماسٹر مائنڈ کو لایا گیا تو 4 سال سی پیک کس نے بند رکھا اس پہ کام؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ اور منصفانہ انتخابات ہونے چاہیے. لیگی رہنما جاوید لطیف کی لاہور میں پریس کانفرنس. آج کوئی بتائے کہ باہر بھی اور اندر بھی لاڈلا کیسا ہے. اس شخص کو آج بھی سہولتیں میسر ہیں. جیل میں 5 اسٹار ہوٹل کی طرح لگژری سہولتیں دی جا رہی ہیں. اس سے پوچھا جاتا ہے کہ دیسی مرغی یا لاہور کی کڑھائی کھائیں گے. کیا کسی اور ملزم کو لگژری فرنیچر اور لاکھوں روپے کی مشینیں پہنچائی جا رہی ہیں؟ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری. 24 گھنٹوں میں مزید 166 فلسطینی شہید. 7 اکتوبر سے اب تک شہید ہونے والے افراد کی تعداد 9227 ہو گئی. اسرائیلی بمباری میں 136 طبی ورکر شہید ہو چکے. اسرائیل نے ٹینکوں سے غزہ کا محاصرہ کر لیا. حماس کی بھی اسرائیل کے خلاف کارروائی جاری. اسرائیلی شہر شمونہ پر راکٹ حملے. اسرائیلی فورسز نے 3 روز میں 20 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی. شمال مغربی غزہ میں مزید 2 اسرائیلی ٹینک اور 10 گاڑیاں تباہ ہو گئیں. اسرائیلی وزیر اعظم کی ترجمان تل ہینڈرک کی زبان پر سچ آ گیا. امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں تل ہینڈرک نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں کسی اور کو نہیں صرف سویلینز کو نشانہ بنا رہا ہے.
امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن ایک بار پھر اسرائیل پہنچ گئے۔ اینٹنی بلنکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے جنگ بندی کا مطالبہ کریں گے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے بھی اسرائیل سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا آلودگی والی فیکٹریوں کو بغیر اجازت ڈی سیل نہ کرنے کا حکم، مالکان بیان حلفی دیں، دوبارہ خلاف ورزی پر فیکٹری کو مسمار کیا جائے گا۔ اسموک تدارک کیس میں جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس، پی ڈی ایم میں سویا ہے، ہم ان کو جگاتے ہیں، اسموک سے متعلق فلیکسز لگوائیں، اخبار میں اشتہار بھی دیں، عدالت کا اسکولوں کو اپنی پارکنگ کا مناسب انتظام کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے امریکی قونصل جنرل کی ملاقات، زراعت، سیاحت، تاریخی عمارتوں کی بحالی بارے بات چیت۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بہترین تعلقات ہیں۔ پنجاب میں اسموک کو آفت قرار دے کر ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے۔ ملک کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 6.5 سال بعد 53,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس 53,123 پوائنٹس پر بند ہوا۔ تاریخ میں پہلی بار سٹاک مارکیٹ نے قابل ذکر سنگ میل عبور کیا۔ رائیونٹ عالمی تبلیغی اجتماع کے پہلے مرحلے کا دوسرا روز، ملک بھر سے قافلوں نے لاہور کا رخ کر لیا۔ سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات، گاڑیوں کی پارکنگ اور ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے درجنوں اہلکار تعینات۔ تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ 5 نومبر کو اختتام پذیر ہوگا۔